بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ مکے کی وادی میں اسلام کے متوالوں کے ساتھ جو ظلم و جبر کیا گیا، اس کی داستان بہت لمبی اور تکلیف دہ ہے۔ آج ہم ان واقعات کو پڑھنے کی تاب نہیں رکھتے، اور اگر پڑھ پاتے ہیں تو یہ تصور محال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آپ جیسے لوگ تھے، گوشت پوشت کے درد، تکلیف، بھوک، پیاس کو محسوس کرنے والے لوگ۔ لیکن وہ عجب جذبہ ایمانی تھا، حیرت انگیز ایمان کی حلاوت تھی جو ان کے اندر رچ بس گئی تھی، جس نے انہیں ایک الگ دنیا کی مخلوق بنا دیا تھا۔ یہ کلام کیسا اترا تھا ان کے سینوں میں؟ یہی قرآن تھا نا، اور یہی رسول۔ انہوں نے اس کلام کو کیسا لیا، اور ہم نے کیسا؟ کہ ہماری زندگی تو کیا، ایک عادت بھی کسی کو اللہ کی یاد نہیں دلاتی۔ تبھی تو رب تعالیٰ ان سے دنیا ہی میں راضی ہو گیا، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور وہ اپنے رب سے راضی ہو گئے۔ حضرت بلال جیسے بہت سے کمزور مسلمان پر طاقتور مشرکین نے ظلم کیا، جس میں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، عقبہ بن ابی معیط، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ظلم و ستم میں اپنی مثال آپ قائم کی۔ ابو جہل جب کسی طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، نقصان پہنچانے کی دھمکیاں دیتا، لیکن اگر کسی کمزور یا غلام کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی ایسے لوگوں کو ستانے کی طرف اکساتا۔ حضرت عمار بن یاسر بنو مخزوم کے غلام تھے۔ حضرت عمار، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ گھرانہ غلام تھا۔ مشرکین، جن میں ابو جہل آگے آگے تھا، سخت دھوپ کے وقت انہیں گرم پتھر پر لٹا کر سزا دیتا۔ ایک بار انہیں اسی طرح ستایا جا رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان لوگوں کے پاس سے ہوا۔ آپ نے فرمایا، آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ بالآخر ایمان کے مضبوط لیکن جسم کے کمزور یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کی تاب نہ لا سکے اور وفات پا گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمار کی والدہ، ان پر بھی ابو جہل نے بہت ظلم کیا اور چاہا کہ شاید یہ کمزور عورت اسلام کو تکلیف کے بعد ترک کر دے، لیکن ابو جہل کہاں جانتا تھا کہ سمیہ تو ہر ایک کی غلامی سے آزاد ایک رب کی غلامی میں آ چکی تھی۔ ابو جہل کا کوئی ظلم انہیں اپنے رب سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ نتیجہ ابو جہل نے حضرت سمیہ کی شرمگاہ میں نیزہ مار دیا، جس سے وہ شہید ہو گئیں۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ ابو جہل نے جو کیا، اسلام کی کوئی بیٹی ایسی نہ ہوگی جو اپنی ماں سمیہ پر آنسو نہ بہائے، لیکن اس کا دل اپنی ماں کے احترام سے سرشار ہوگا۔ اسلام کی شہیدہ اولیٰ کا نام اسلامی تاریخ میں روشن حروف میں درج ہے۔ حضرت عمار پر بھی بہت سختیاں کی گئیں۔ انہیں گرم پتھر پر لٹا کر، سینے پر پتھر رکھ کر، کبھی پانی میں ڈبو کر ستایا جاتا۔ مشرکین ان سے کہتے، محمد کو گالی دو اور اس کے رب کو برا بھلا کہو۔ بالآخر ایک دن مجبور ہو کر حضرت عمار نے کچھ الفاظ کہہ دیے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچے تو اللہ نے حضرت عمار کی دفاع میں یہ آیت اتاری، جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا، مگر یہ کہ اسے مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گرفت نہیں۔ اسی طرح حضرت فقیہ بنی عبدالدار کے غلام تھے۔ ان کے مالک پاؤں میں رسی باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے، مکے کی پتھریلی زمین پر۔ حضرت خباب بن ارت قبیلہ خزاں کے ایک عورت کے غلام تھے۔ مشرکین مکہ انہیں طرح طرح سے ستاتے، ان کے بال نوچتے، انہیں دہکتے انگاروں پر لٹا دیتے
ان کی پیٹھ کا کوئی حصہ جلے ہوئے انگاروں سے خالی نہ تھا۔ عامر بن فہیرہ کو اس قدر مارا جاتا کہ ان کی عقل جاتی رہتی۔ زنیرہ، نہدیہ اور ام عبیس یہ سب لونڈیاں تھیں، انہیں سنگین سزائیں دی جاتی۔ آخرکار ان میں سے اکثر کو الگ الگ موقع سے منہ بولی قیمت ادا کر کے ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کر دیا۔ اس پر ان کے والد ابو قحافہ نے کہا، میں دیکھتا ہوں تم کمزور گردنیں آزاد کرا رہے ہو، اگر طاقتور کو آزاد کراتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری، میں نے تم کو ڈرایا ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے جس میں وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، یعنی مشرکین، اور اس سے وہ پرہیزگار بچا لیا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور اس پر کسی کا احسان نہیں ہے کہ اس کا بدلہ دیا جا رہا ہو، بلکہ اس کا مقصد محض اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور وہ یقیناً راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے۔ انہوں نے بے شمار غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرایا، اپنے رب کی خوشنودی حاصل کی۔ یہ تو کمزور مسلمانوں کے چند نام تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اچھے گھرانوں کے نوجوان، مرد، عورت ستائے نہ گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کو ہم سب جانتے ہیں، ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے انہیں دھونی دیتا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر، ان کے ایمان لانے کا پتہ جب ان کی ماں کو چلا تو انہوں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا۔ حالانکہ مصعب بن عمیر بہت ناز و نعام میں پلے تھے، اپنی ماں کی آنکھوں کا تارا تھے۔ وہ صبح ایک لباس، شام کو دوسرا لباس زیب تن کرتے تھے۔ مکے کی جس گلی سے گزرتے وہ معطر ہو جاتی تھی، اور ہر گزرنے والا یہ جان لیتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں۔ لیکن جب وہ داخل اسلام ہوئے تو اس جرم میں ان کی ماں نے انہیں گھر سے نکال دیا، کھانا پینا تک بند کر دیا۔ اذیتوں سے دو چار مصعب ایسے ہو گئے کہ ایک بار چند صحابہ نے جب کمزور دھول میں اٹے مصعب کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ لیکن مصعب شاداں و فرحاں تھے، کیونکہ یہ ساری آسائشیں دے کر انہیں اپنے رب کی، رسول کی محبت ملی تھی، اور اسلام کی بیش قیمتی دولت، جس کے آگے ہر عیش و عشرت اور دولت ہیچ تھی۔ کبھی موقع ملے تو مصعب بن عمیر کو ضرور پڑھیے گا، بلکہ ہر صحابی رسول کو۔ یہ ان کا حق ہے ہم پر، اور ہمارے لیے ایمان کی تازگی کا سامان۔ سچ تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والے لوگوں کی فہرست بہت طویل اور تکلیف دہ ہے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک غیر معمولی رعب اور عزت و وقار سے نوازا تھا، جس کی وجہ سے ہر کوئی آپ سے زیادتی کی ہمت نہ کرتا تھا۔ لیکن ابو لہب اور چند دیگر لوگوں نے ان حدود کو بھی پامال کیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے انہوں نے ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے اپنی دو بیٹیوں کا نکاح کیا تھا، رقیہ اور ام کلثوم سے۔ لیکن بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب اس قدر خوش ہوا کہ اس نے اپنے دوستوں کو اس الفاظ میں خوشخبری سنائی کہ محمد ابتر ہو گئے، یعنی بغیر نسل کے ہو گئے۔ جس کے بعد اللہ نے الکوثر نازل کی۔ غرض ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوئی صورت نہ چھوڑی، آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا،
آپ کو جھٹلاتا جاتا، پتھر مارتا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلودہ ہو جاتی۔ ابو لہب کی بیوی عروہ بھی دشمنی میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کانٹے ڈال دیا کرتی، اسی لیے قرآن نے اسے لکڑی ڈھونے والی کا لقب دیا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جو لوگ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے، ان میں ابو لہب، حکم بن ابو العاص، عقبہ بن ابو معیط، عدی بن حمرہ، ابن الاسدہ حزلی، یہ سب آپ کے پڑوسی تھے۔ ان میں حکم بن ابو العاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو بکری کی بچے دانی اس طرح پھینکتے کہ وہ آپ پر یا چولہے کی ہانڈی پر گر جاتی۔ جب یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی سے اٹھا کر باہر نکلتے اور صرف اتنا فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسا ہمسایہ ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے تھے۔ سب نے پلاننگ کی اور عقبہ بن ابو معیط کہیں سے اونٹ کی اوجڑی اٹھا لایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو اس نے آپ کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان اوجڑی ڈال دی۔ اس کا وزن اتنا تھا کہ آپ اس کے بوجھ سے اپنی گردن نہ اٹھا سکتے تھے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ سب ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گر رہے تھے۔ قریش کی کوئی عورت جو یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے اس کی خبر آپ کے گھر جا کر دی۔ ایک روایت میں حضرت فاطمہ اور ایک میں حضرت زینب دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پیٹھ سے وہ اوج اٹھا کر پھینکا۔ وہ روتی جاتی اور کہتی جاتی، ہائے میرا باپ، ہائے میرا باپ۔ یہی وہ موقع تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدبختوں کے نام لے کر اللہ سے ان کے لیے بد دعا کی کہ اے اللہ، تو قریش کو پکڑ لے، اور ان میں سے ہر ایک کا نام لیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا کہ جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، سب کے سب بدر کے کنویں میں مقتول پڑے تھے۔ سچ بات ہے، انسان گناہوں میں کبھی کبھی اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ ہدایت کا نصیب ہونا خود اپنے لیے محال کر لیتا ہے، اور رب تو یوں بھی حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الغرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے جانثاروں پر ظلم و ستم کی کاروائیاں اپنی جگہ جاری تھیں۔ اس کے باوجود کسی کے قدم نہ ہلے نہ ڈگمگائے تھے۔ ان کے یقین اور ایمان میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا اور دائرہ اسلام روز بروز وسیع ہو رہا تھا۔ ان تمام سخت ترین حالات میں ایک مشفق، مہربان، منفرد مکہ کی محترم شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں کھڑی تھی، جن کا نام ابو طالب تھا۔ ان کی حمایت و حفاظت آپ کے لیے نرم چھاؤں اور مضبوط سہارا تھی۔ الحمدللہ۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔